یہ جو جملہ بعض اوقات آپ صاحبان ایمان کے زبانوں پر سنتے ہیں کہ بس اب تو امام آ جائیں اور مولا ہی آ کر مشکل کو حل کریں، تو امام یہ فرما رہے ہیں تو اپنی کوشش بڑھاتا چلا جا، ہمارے ظہور کے اسباب کی فراہمی ہوتی چلی جائے گی۔ ہم کہتے ہیں امام آئیں تو مشکل حل ہو جائے، امام فرما رہے ہیں تو مشکل کے حل کرنے کا ارادہ کر، تو نے کوشش کرنی ہے، پاسنگ نمبر تو نے لینے ہیں، پھر شفاعت تیرے امام کی بارگاہ سے۔ ابتدائی طور پر عالم نے اپنے آپ کو اس نعمت عظمیٰ کے لیے آمادہ کرنا ہے، پھر امام کے ساتھ مل کر اس عالم کو جو کہ ظلم و ستم سے بھرا ہوا ہوگا عدل و انصاف سے بھریں گے، لیکن ابتدا ہم نے کرنی ہے۔ اگر مدینہ میں چاہنے والوں نے کوتاہی نہ کی ہوتی، بتائیے میرے مولا کا حق چھینا جاتا؟ ہاں، غیر سے آپ کیا توقع کر سکتے ہیں جز بے وفائی کے؟ منافق سے آپ کیا توقع کر سکتے ہیں جز نقصان پہنچانے کے؟ کافر سے اس کے علاوہ کوئی اور توقع کی جا سکتی ہے؟ لیکن وہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، جس کے کردار میں اتنی پاکیزگی پائی جاتی ہے، وہ کیوں کر اس کے قدم کیوں رک گئے؟ یہ اہم مسئلہ ہے۔ پس توجہ کیجیے عزیزوں، مدینہ میں اگر چاہنے والوں نے کوتاہی نہ کی ہوتی تو علی کا حق چھینا، بولیے بلند آواز سے، علی کا حق چھینا نہ جاتا۔ پس اپنوں کی کوتاہی کے سبب حق چھینا گیا ہے۔ آج اپنے اپنے کردار کو بہتر کر دیں گے، حق دوبارہ واپس حاصل کر لیں گے۔ ایک بلند آواز سے درود پڑھ لے محمد اور ان کیا۔ بسا اوقات بہت پڑھے لکھے لوگ عزیزوں اس مسئلے میں پھنس جاتے ہیں۔ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم تو کچھ بھی نہیں کر سکتے، بس ہمارا کام ہے ذکر کرنا، رونا، باقی امام آ کر ایسا نہیں ہے عزیزوں۔ امام نے مجھے اور آپ کو طریقہ کار سکھایا ہے۔ یقین جانیے اگر اس طریقے کار کے مطابق میں اور آپ کوشش کرنا شروع کریں، عالم آہستہ آہستہ جگمگانے لگے۔ یہ خطبہ شیخ شقیہ میں میرا مولا ارشاد فرما رہا ہے، جو بچے کو بوڑھا کر دے، بوڑھے کو زمین گیر کر دے، اس طرح سے یہ سیاہ تاریخ ہے علی ابن ابی طالب کے لیے۔ ایسے میں شہزادی نے اپنے مولا کی ہمراہی کے لیے یکو تنہا قیام کیا اور جہاد کیا، رہتی دنیا تک اسلام کو آباد کر دیا شہزادی۔ تو لہٰذا انسان یہ نہ دیکھے کہ میں ایک ہوں، یہ نہ دیکھے کہ ہم قلیل ہیں، یہ نہ دیکھے کہ ہمارے پاس سرمایہ کیا ہے، یہ دیکھے کہ میں اپنے رب سے جڑا ہوا ہوں، یہ دیکھے کہ میں رسول کا امتی ہوں، یہ دیکھے کہ میں علی و زہرا کا چاہنے والا ہوں۔ جب ان کی راہ میں قدم آگے بڑھاؤں گا وہ میری مدد کرتے چلے جائیں گے۔ ایک بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد۔ بہرحال چاند کی تاخیر نے ایک رات مجھے آپ کی خدمت میں آنے کا دوبارہ سے موقع اور افتخار عطا فرما دیا۔ عزیزو، مسئلہ کیا تھا؟ کیوں کر انصار ایسے ہو گئے؟ اس کا ایک کلی جواب ابتدا میں عرض کر رہا ہوں، توجہ چاہتا ہوں، اور پھر اس کی جو کائنڈز اور شاخیں ہیں وہ کل آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا۔ عجیب مرض ہے عزیزو، اتنے خوبصورت کردار کے بعد اگر یہ مرض لاحق ہو جائے، انسان اس طرح سے گر جاتا ہے، اور یہ مرض انسان کے پیروں کی زنجیر بن جاتا ہے۔ نام کیا ہے اس مرض کا؟ حب الدنیا۔ زندگی کے جس مرحلے میں بھی لاحق ہو جائے قاتل ہے، روح انسان کو برباد کر دیتی ہے۔ اور پھر اس کی جتنی کائنڈز ہیں عزیزوں، تھوڑا سا غور و فکر کریں۔ کبھی جو ہے وہ کیا ہے، نامحرم کی نسبت سے انسان کو بہکاتا ہے، کبھی جو ہے وہ پیسے کی نسبت سے بہکاتا ہے، کبھی قدرت کی نسبت سے بہکاتا ہے، کبھی شہرت کی نسبت سے بہکاتا ہے، کبھی بستر کی نسبت سے۔ آدمی کو نیند بہت پسند ہے، بھائی مجلس میں کیوں نہیں، بھائی تھکن بہت لگی ہوئی ہے، بس نیند ہمیں پیاری ہے۔ اگر کوئی بھی شے پیروں کی زنجیر بن جائے، انسان حق کے راستے میں قدم آگے نہیں بڑھا سکتا۔ یہ دنیا اللہ نے دی ہے کہ اس سے انسان کو آخرت کمانی ہے۔ توجہ کریں عزیزو، اگر پیروں کی زنجیر بن جائے، اور کوئی یہ نہ کہے کہ ہمارے پاس مثالیں نہیں ہیں، تاریخ بھری ہوئی ہے ایسی مثالوں سے۔ میں نے کہا شیطان 6000 سال کی عبادت ایک طرف، ایک لمحے کا تکبر ایک طرف۔ تھوڑا سا اپنے وجود میں چلے جائیے، جہاں کہیں دوہرائے پر کھڑے ہو جائیں، یا خدا یا یہ، یا اللہ کا رسول یا یہ شے، یا شہزادی یا یہ شے، یا مولا کائنات، یعنی یا دین یا یہ شے، اور خدا نہ خواستہ میں اس شے کو انتخاب کر رہا ہوں اور دین کو چھوڑ رہا ہوں، یہ خطرے کی علامت ہے۔ یہ حب دنیا ہے۔ حب دنیا اس سے نہیں پتہ چلتی کہ آگا آپ کا بینک بیلنس کتنا ہے، اس سے نہیں پتہ چلتا ہے آپ کے پاس پلاٹس کتنے، اس سے نہیں پتہ چلتا آپ کا گھر کتنا بڑا ہے۔ دیکھا جائے گا آپ کے دل کی کیا کیفیت ہے۔ اگر ساری کائنات بھی آپ کے پاس ہے لیکن اہل بیت کی خاطر قدموں کی ڈھیر ہے، اس سے بڑا کوئی اہل بیت کا چاہنے والا نہیں ہے۔ اور اتنا سا ایک کشکول ہے
لیکن اس کے بغیر چل نہیں سکتا، یہ حب دنیا کے مرض میں مبتلا، یہ حب دنیا کے مرض میں مبتلا۔ دیکھا ہوگا بعض صاحبان ایمان کی خاص ڈریسنگ ہوتی ہے، اگر وہ ڈریسنگ نہیں ہو بس پہلو بدل جاتے ہیں، گھر میں ایک طوفان بدتمیزی مچ جاتا ہے۔ ہاں ہماری وہ مثلا واسکٹ کدھر گئی، او بھائی اب نہیں مل رہی کسی بھی وجہ سے، وہ پورا گھر اٹھا دیتے ہیں۔ یہ اچھی بات نہیں ہے عزیزو، دنیا پیروں کی زنجیر نہیں ہونی چاہیے۔ یہی سبب ہے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ جب آفر بھی کتنی بڑی دینے لگا شیطان، پروردگار 6000 سال سے تو عبادت کر رہا ہوں، آگے بھی ایسی عبادت کروں گا، کسی نے نہیں کی ہوگی ایسی عبادت، آدم کو بس۔ مولانا صاحب باقی ساری باتیں آپ کی ٹھیک ہے، یہ والی بات ہم سے نہ کریں، یہ تقلید ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، یہ کیا غیر معصوم کے پیچھے چلا رہے ہیں، ہم تو معصومین کی پیروی کرنے والے لوگ ہیں۔ ہم تو پیکر عصمت کے سہارے پر چلنے والے لوگ ہیں، اب ہم جیسے انسان، میں نہیں کہہ رہا ہوں عزیزو، امام معصوم فرما رہے ہیں، جب تک ائمہ کی ظہور کا زمانہ تھا، وہاں پر جب مکانی فاصلہ آ جائے، امام جو ہے وہ مدینہ میں ہے، رہنے والا کدھر ہے؟ کوفے میں۔ امام مدینہ میں رہنے والا کہاں کا ہے؟ خراسان کا ہے، اور آنے کے بعد سوال کر رہا ہے مولا میں ہمیشہ آپ کے پاس نہیں آ سکتا ہوں، انشاءاللہ پروردگار متعال آپ کو سرزمین ایران، مشہد مقدس، اسی طرح سے سرزمین عراق، مکہ و مدینہ کے پاکیزہ اور مقدس مقامات کی بارہا زیارت عطا فرمائے۔ ایک بلند آواز سے درود پڑھ دے، محمد صلی علی محمد۔ اس مرتبہ جب آپ تشریف لائیں سرزمین ایران، مشہد مقدس، مولا آقا کی زیارت کے بعد سرزمین قوم، تو وہاں پر رہنے والے علماء اور طلاب سے یہ سوال نہ کیجئے کہ میرے بھائی ذرا بتائیے یہاں سوہان اور وہ مٹھائی جو یہاں کی ہے وہ اچھی کہاں سے ملتی ہے، یہ نہیں سوال کیجئے گا کہ بلینکٹ کہاں سے اچھے ملتے ہیں، یہ نہیں سوال کیجئے گا کہ صاحب ڈالر کا اچھا ریٹ یہاں پر کہاں ملتا ہے، یہ تو آپ کو کوئی عام فرد بھی وہاں پر بتا دے گا جو اس زمین اور خطے پر رہنے والا ہے، اگر آپ کے ساتھ مخلص ہوگا۔ مولانا سے کیا پوچھنا چاہیے؟ میرے بھائی کہ اس شہزادی کے ارد گرد یہ اس شمع کے گرد جو پروانے موجود ہیں اس کی بھی زیارت کروا دیں۔ انہی پروانوں میں سے ایک پروانے کا نام ہے زکریا بن آدم اشعری۔ زکریا بن آدم، آپ کے چہرے بتا رہے ہیں کہ نیا نام ہے آپ کے لیے۔ شہزادی کے روضے سے عزیزوں بہت ہی نزدیک ایک قبرستان ہے، مختلف قبرستان ہے، اس میں سے ایک قبرستان کا نام ہے قبرستان شیخان۔ یہاں پہ جلیل القدر شخصیات کی قبریں ہیں۔ اچھا لوگ جب بہرحال جستجو کرتے ہیں تو بہت سارے مسائل ان کے لیے خود ہی حل ہو جاتے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے مثلا ادھر ہی مرزا قمی کی قبر مطہر بھی ہیں، وہاں پر مشہور ہے کہ بچیوں کے رشتوں کے لیے اگر دعا طلب کریں اس عالم دین کے وسیلے سے پروردگار کی بارگاہ میں تو پروردگار متعال قبول فرماتا ہے، لہٰذا لوگ وہاں پر پھر بھی پہنچ جاتے ہیں، ادھر رش زیادہ ہوتا ہے، ہماری بچی کا اچھی جگہ پر رشتہ ہو جائے۔ انسان تھوڑا سا غور کرے عزیزو، بہرحال جلیل القدر شخصیت، ایک مرتبہ کم میں جو ہے وہ قحط کا عالم ہے، شہزادی کی بارگاہ میں گڑ گڑا رہے ہیں لوگ، اور جو ہے وہ نماز استسقاء پڑھی جا رہی ہے کہ بارش ہو جائے، ایسے میں کسی عالم کے خواب میں یہی جلیل القدر عالم مرزا قمی علیہ الرحمہ آتے ہیں، اور آنے کے بعد کہتے ہیں یہ چھوٹی موٹی چیزیں ہم سے مانگ لیا کرو۔ شہزادی کی بارگاہ میں بڑی چیز وہ عالم کی شفاعت کرنے والی ہیں عزیزو۔ وہیں پر اس قبرستان میں جلیل القدر شخصیات ہے، ایک زکریا بن آدم ہے۔ کیا کیفیت ہے؟ راوی آیا اور آنے کے بعد سوال کرنے لگا مولا میں بہت فاصلے پر رہتا ہوں، میں ہمیشہ تو نہیں آ سکتا ہوں آپ کے پاس، کیا کروں؟ کہا کس علاقے کا رہنے والا ہے؟ جواب دیا کم کا، یا کم سے قریب کسی علاقے کا رہنے والا ہے۔ کہا جا زکریا بن آدم سے جا کر سوال کر لے، دنیا پوچھے گا امانت میں خیانت نہیں پائے گا، آخرت کا سوال کرے گا وہ تجھے ہمارے در کا پتہ دیں گے۔ اب یہاں پر امام خود ایک غیر معصوم کی جانب توجہ کریں عزیزو، 10ویں امام امام علی النقی علیہ السلام، فرمایا عثمان ابن سعید اور محمد ابن عثمان یہ 10ویں امام کے وکلاء میں سے ہیں، نائبین میں سے ہیں، فرمایا یہ دونوں جو کچھ بیان کرے ایسا ہے کہ 10ویں امام نے بیان کیا۔ اللہ اکبر۔ مالک کے بارے میں میرا مولا یہ فرما رہا ہے مالک اشتر ایسے ہی ہے میرے لیے جیسے میں اپنے حبیب کی نسبت سے تھا۔ اللہ اکبر۔ ایک غیر معصوم کو اللہ اتنا بڑا مقام و مرتبہ عطا فرما رہا ہے۔ غلطی ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی؟ ہو سکتی ہے۔ جس نے اس کی جانب مجھے اور آپ کو رہنمائی کی ہے وہ خود ہی حفاظت بھی کرنا جانتا ہے۔ وہ مکانی فاصلہ تھا، آج زمانی فاصلہ ہے۔ فرمایا جو بھی تم میں دین شناس ہو، دین کا اچھے طریقے سے سمجھنے والا ہو اور دنیا کی محبت میں مستغرق نہ ہو، فللعوام میں ان یقلدوہ، اس کی پیروی کرو۔ وضو کا طریقہ کار کون بتائے گا؟ نماز کا طریقہ کار کون بتائے گا؟
روزہ اور حج کیسے بجا لانا ہے یہ کون بتائے گا؟ زمانے کے امام سے دسترسی کیسے ہوگی؟ مولا آقا کی تعلیمات کیسے ہم تک پہنچے گی؟ فرمایا مراجع کرام کو فالو کرتے چلے جاؤ، ایسا ہے کہ تم نے ہماری پیروی کی ہے۔ اب اگر اس کے بعد بھی کوئی سلسلے میں جو ہے وہ پس و پیش سے کام لے، دیکھیے یہ مراجع کرام کی پچھلی تقریر میں بھی عرض کیا تھا، واقعہ عزیزوں یہ شہید اب ہمارے درمیان میں نہیں ہے، لیکن جتنا میں اور آپ اس کو یاد کریں، یہ ایام فاطمیہ کا اہم ترین پیغام ہے، اہم ترین پیغام ہے۔ آپس میں جڑ جاؤ،